بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے انداز تربیت سے لانگ کویشچن یعنی تفصیلی سوال۔ تفصیلی سوال میں آپ کا جو ہے پیج نمبر 46 پہ ہے، پیج نمبر 48 پہ ہے جی۔ تفصیلی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت پر جامع نوٹ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ کا پیج نمبر 45 سے جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ انبیاء کرام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریقِ احسن پورا فرمایا، یعنی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا فرمایا۔ آپ نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں یہ بات بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ اسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف یعنی جو دکھائی دینے والے ہیں وہ اوصاف حکمت اور بصیرت ہے۔ آپ جب بھی کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی ذہنی استعداد کو یعنی کہ مطلب وہ انسان کس حد تک جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے دماغ کو مطلب اس کی ہر چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کی تربیت فرماتے، بے مخل جو ہے وہ بات فرماتے نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ رکھتے، یعنی جو بھی بات کرتے آپ اس کو جو ہے بلا ضرورت جو ہے وہ بات نہیں کرتے، جو بات جس ٹائم جس وقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو اس ٹائم فرماتے، بلا وجہ جو ہے اس بات پر گفتگو نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سرِ عام نام لے کر یا بات تو کر تربیت نہ فرماتے، بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کو اشارتاً نصیحت فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھ رہے تھے اور آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہیں باقی صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر جہاں کافی سارے لوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہی کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ چیزوں کا حامل ہے، یعنی وہ ہر کسی کے پاس ایک جیسا ہنر، ایک جیسا دماغ یا ایک جیسی وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایک بندہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا، یعنی آپ نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کے بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نصیحت بے وقت آنکھوں میں محبت، نصیحت جب بھی آپ کرتے ہیں یعنی آپ جس بندے کو نصیحت کر رہے ہیں اس وقت اس بندے کو دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں بے حد محبت، شفقت کی چمک ہوتی اور چہرے پر سختی کے بجائے نرمی کا انداز جو ہے وہ جھلکتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ اس کا لانگ کویشچن کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کے بعد اسی پیج کی آپ لائن نمبر 12 پہ اصلاح اور تربیت کے سلسلے میں آپ کا ایک خاص اسلوب یہ بھی رہا ہے، یعنی کام یہ بھی رہا ہے کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل جو ہیں وہ وعظ و نصیحت سے گریز فرماتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لمبے جو ہیں آپ لوگوں کو لیکچر جو ہیں وہ نہیں دیتے، بلکہ مختصر اور زیادہ جو ہے وہ لمبے نہ ہوتے بلکہ مختصر ہوتے۔
اس سے گریز فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز اعجاز یعنی معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اعجاز کیا ہے؟ معجزہ تھا کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو مختصر جملوں میں بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمہ کی خصوصی صفت عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس لاسٹ 4 لائن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مناسب موقع پر کرتے، اچھے کام پر صحابہ کرام کی تعریف کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک مزدور آدمی ہوں، کسب حلال کے لیے مجھے پتھر توڑنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی رزق حلال کے لیے جو ہے، یعنی مجھے کسب جو ہے کمائی کو بھی کہتے ہیں، یعنی حلال کمانے کے لیے جو ہے مجھے پتھر توڑنے پڑتے ہیں۔ اس سخت محنت کی وجہ سے یہ نشانات پڑ گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ نہ صرف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر حال پر اس پر جو ہے وہ گامزن یعنی اس بات پر قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ 3rd لائن پہ پیج نمبر 47 کی، آج بھی ہم اگر سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں یعنی اس پر چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ایک صالح یعنی نیک اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا اور اس کے زیر سایہ پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے رہنما اصول موجود ہیں، جن کو مشعل راہ بنا کر وہ نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں۔